پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں حاضر ہیں ایک نئے اور انٹرسٹنگ موضوع کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حسد۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ راشد نور بھائی موجود ہیں، جو ہمیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں گے اور ہم ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور ہمارے بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ راشد بھائی، آج ہمارا موضوع حسد ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم آپ سے رہنمائی لیں گے کہ قرآن و احادیث میں اس حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے۔ انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس میں ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے قاری صاحب سے۔ جی قاری صاحب تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انس ستاری۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کون سی سورت کی تلاوت فرمائیں گے آپ؟ سورہ فلق۔ جی شروع کیجیے۔ پیارے بچوں، بڑے ہی ادب و احترام سے آپ نے تلاوت سننی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انس بھائی، کیا بات ہے آپ کی، آپ نے اتنی پیاری تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔
پیارے بچوں، ہمیں قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ اور خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ اور خوبصورت لہجے اور خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ راشد بھائی، آج ہمارا ٹاپک حسد ہے، تو اس موضوع کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارے جسم میں جس طرح بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے جسم کو بے چین کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ہمارا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں۔ دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے بدگمانی، دل کے اندر کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا گمان رکھنا۔ اچھا، اسی طرح حسد، کسی سے حسد کرنا، دل کے اندر کسی کا بغض رکھنا، کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ تو دل کی بیماریاں یہ روح کو بے چین کرتی ہیں، جو ہمارے دل کو بیمار کرتی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح دل کی بیماریوں کا علاج وہ پتہ ہے کہاں پر ہے؟ اللہ والوں کی نظر سے ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، علماء کرام کے پاس ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنے سے ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنے سے ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں دل کی، ان میں سے آج جو آپ نے موضوع سلیکٹ کیا ہے، جس ٹاپک کو آپ نے لیا، وہ ہے حسد۔ حسد یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، رسواں کر دیتی ہے۔ حسد اپنی حسد کی آگ میں، حاسد جو ہے، حاسد اپنی حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ اور حاسد کو جس سے حسد ہوتا ہے نا، جس بندے سے، اس بندے کی یوں سمجھے ترقی، اس کی پروموشن، اس کا بلند ہونا، اس کی شہرت اسے اچھی نہیں لگتی۔ جیسے جیسے اس بندے کی ترقی ہوتی ہے، اس بندے کی شہرت ہوتی ہے، لوگ اسے جتنا پیار کرتے ہیں، حاسد اتنا ہی زیادہ ٹینشن میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی دوسرے کی اچھائی کو دیکھنا، کسی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، اور اس کی برائی کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی صفت ہے۔ غیر مسلموں کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جب مسلمانوں کی وہ ترقی دیکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے حسد کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں غیر مسلموں کی اس بات کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، تو کافروں کو، غیر مسلموں کو برا لگتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو غیر مسلم اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کی علامت ہے۔ مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ وہ اپنے مسلمان بھائی کی ترقی کو دیکھ کر، اس بندے کی کوئی بھلائی اس بندے کو پہنچے، اپنے مسلمان کی بھلائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے مسلمان بھائی کو اور ترقی دے۔ تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر جلنا شروع کر دے، کڑنا شروع کر دے۔ مسلمان حسد نہیں کرتا، بلکہ اپنے بھائی کی ترقی پر خوش ہوتا ہے۔ راشد بھائی، یہ حاسد کون ہوتا ہے اور حسد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا، حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، اور جس سے حسد کیا جائے اسے کہتے ہیں محسود، یعنی جس سے حسد کیا گیا۔ اب حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ حسد بیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، کوئی بھلائی دیکھیں، تو آپ دل میں خواہش کریں، تمنا کریں کہ یہ اچھائی، یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، مجھے مل جائے۔ فور ایگزامپل، آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دل میں کہا، آپ کے دل میں ایسا آپ کو فیلنگ محسوس ہوئی کہ اس کی آواز خراب ہو جائے، میری آواز اچھی ہو جائے۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ کوئی بچہ ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کلاس فیلو ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت اچھے نمبر لیتا ہے، پوزیشن لیتا ہے، وہ ہر سال محنت کرتا ہے، پوزیشن لیتا ہے، اور آپ دل میں کہیں کہ اس کی پوزیشن نہ آئے، میری آ جائے، یہ ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں پاس ہو جاؤں۔ حسد کیا ہے کہ آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں اور دل میں یہ تمنا کریں، خواہش کریں کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ آپ پسند نہیں کرتے کہ اس کے پاس نعمت رہے، یہ نعمت اس سے چلی جائے، زائل ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور یہ تو بری بات ہے نا، جس کو اللہ نے نعمت دی، جس کو اللہ نے بلند کیا، جس کو اللہ عروج عطا کرے، اللہ بلند کرے، اس کے بارے میں سوچنا کہ یہ اس سے چلی جائے چیز، یہ اچھی بات نہیں۔ راشد بھائی، اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ یہ جو سامنے والے کے پاس نعمت ہے یہ اس سے نہ چھنے بلکہ ایسی ہی میرے پاس بھی آ جائے، تو یہ بھی کیا بری بات ہے؟ نہیں، یہ بری بات نہیں ہے، یہ اسے رشک بولتے ہیں، یہ حسد نہیں ہوتا، یہ رشک ہوتا ہے۔ یعنی جیسے یہ نعت پڑھتا ہے، یا اللہ پاک مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ میں بھی اس طرح نعت پڑھنے لگوں، کوئی اچھا نعت پڑھنے والا ہو، کوئی قرآن کی اچھی تلاوت کرنے والا ہو، یہ تو اچھی بات ہے۔ رشک کرنا یہ جائز ہے، حسد کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ کسی سے حسد کرنا کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اس سے زائل ہو جائے، یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا یہ حرام ہے۔ اور رشک کرنا، یہ تمنا کرنا کہ جیسی نعمت آپ کے پاس ہے اللہ پاک مجھے بھی دے۔ اور آپ یوں بھی بول سکتے ہیں، جو اچھی بہت قرات کرتا ہو، نعت پڑھتا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے بھی آپ جیسی آواز نصیب کرے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ راشد بھائی، یہ بات تو بہت عام ہے کہ بچے اگر کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو انہیں حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے کیا کریں، اس میں کیا کریں؟ ہاں، ایسا ہو جاتا ہے، جیسے کسی کے پاس سائیکل بہت اچھی ہو تو ہوتا ہے کبھی اس کی سائیکل ٹوٹ جائے، میرے پاس سائیکل آ جائے۔ اور کسی کو دیکھا کہ کوئی اور اچھی چیز ہے، جیسے بہت اچھا بیگ ہے تو کہتے ہیں اس کا بیگ چوری ہو جائے، اس کی کتابیں وہ گم ہو جائیں، تو اس کے یہ بہت اچھے کپڑے کوئی پہن کر آیا تو دیکھا یار بڑے اچھے کپڑے ہیں تو اس کے کپڑے جل جائیں، پھٹ جائیں، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ ایسے معاملے میں اللہ پاک کا دیکھیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے کپڑے تو دیے ہیں۔ اچھا، دوسری بات پیارے بچوں یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر خوش نہ ہونا، حسد کرنا، یہ جو نشانی ہے نا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح نہیں کرتے۔ جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا عمل قرآن پاک میں بیان کیا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا کہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ یعنی جو غیر مسلم جو تھے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، حسد کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت دی ہے، ان کو نبی بنایا ہے، اللہ پاک نے ان پر اتنے انعام کیے ہیں۔ تو غیر مسلم جو تھے اس دور کے، وہ حسد کرتے تھے اس بات پر۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس برے کام کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان تو اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس نعمتیں دیکھ کر وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک جس طرح ان کو تو نے نعمتیں دی ہیں مجھے بھی نعمتیں عطا فرما۔ اور مسلمان تو اللہ پاک سے یہ دعائیں کرتا ہے۔ اور جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، اس حسد کرنے والے کے شر سے بھی مسلمان جو ہے وہ دعا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ جب حسد کرنے والا حسد کرے، اے اللہ میں اس حاسد کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ ویسے تو آیت جو ہے نا یہ غیر مسلموں کے بارے میں ہے، لیکن اس کے حکم علماء نے فرمایا عام ہے، یعنی جو بھی حسد کرنے والا ہے آپ اس سے پناہ طلب کر سکتے ہیں، پناہ مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا۔ کیونکہ حسد کرنے والا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو نقصان پہنچائے، کوشش ہوگی وہ کسی نہ کسی بہانے سے، کبھی چگلی آپ کی کرے گا، کبھی کسی کے سامنے آپ کی برائی کرے گا، وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جس سے آپ کو نقصان پہنچے۔
وہ آپ کی نقصان کے پیچھے لگا رہے گا. لیکن جب آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے، جب آپ کی حفاظت اللہ پاک کرے گا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو ہم نے اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ پاک کی مدد طلب کرتے رہنا ہے. اس کی برکت سے ہم دشمنوں کے شر سے بھی بچے رہیں گے، حاسدوں کے حسد سے بھی بچے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت میں رہیں گے. راشد بھائی، حسد تو بہت خطرناک بیماری ہے، تو اس سے دوست کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں واقعی ایسا ہے. دیکھیں حسد یہ بیماری ایسی ہے نا کہ آپ جلتے ہیں، کڑتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں آپ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر. تو یہ تو آپ کی دوستی کو ختم کر دیتا ہے. آپ کا بعض اوقات سگے بھائی ہوتے ہیں، سگے بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، ایک بھائی زیادہ کمانا شروع کر دے، زیادہ وہ بڑا ہو جائے، اور دوسرا بھائی بعض اوقات محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی یہ کیا، یہ اوپر چلا گیا، میں نیچے ابھی ہوں، میں بھی کوئی ترقی نہیں کر سکا. تو یہ تو اس کو اپنی نااہلی نہیں سمجھ آتی کہ میرے بھائی نے محنت کی ہے، اس نے محنت کی، اللہ پاک نے اسے عروج دیا ہے، بلندی دی ہے، میں بھی اگر محنت کروں گا تو میں بھی آگے جا سکتا ہوں. یہ سوچنے کی بجائے یہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح اپنے اعمال کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ جو ہے نا خشک لکڑی کو کھاتی ہے. اور ایک روایت میں تو یہ ہے جس طرح چوپایا یعنی جانور وہ گھاس کو کھا جاتا ہے. اچھا راشد بھائی، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ حسد سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ حسد سے بیٹا بہت طریقے ہیں حسد کے بچنے کے. اپنے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے حسد، اس میں بہت اچھے اچھے طریقے لکھے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں، اور بہت پیارے انداز میں حسد سے بچنے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں. میں 2-4 طریقے آپ کو بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں، یا اللہ پاک مجھے حسد سے بچا. اگر آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو آپ یہ دعا کریں، یا اللہ پاک مجھے حسد سے بچا، اس لیے کہ دعا کی برکت سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اچھا دوسرا طریقہ پیارے بچوں یہ ہے کہ آپ جس سے حسد کرتے ہیں نا اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کا پہلے تو دل یہ کرتا تھا کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے. اب آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرے اس بھائی کی نعمت میں اضافہ فرما، یا اللہ پاک میرے اس بھائی کو اور ترقی نصیب فرما. آپ اس کے لیے جب دعا کریں گے تو آپ کی کاٹ ہوگی نفس کو تھوڑی وہ کر رہے ہیں نا، غصہ دلا رہے ہیں، اور اللہ پاک سے اب دعا بھی کی آپ نے اور اب آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں، اپوزٹ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی حسد کی آپ کی بیماری کم ہوگی. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جس سے حسد آپ کے دل میں پیدا ہوا تو آپ دل میں یہ خیال لے کر آئیں، یہ سوچیں کہ یار اللہ نے اسے عزت دی ہے، اسے نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اسے ترقی اللہ نے دی ہے، یہ جو بلندی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ اسے بلند کر رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچنے والا؟ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں. تو اس طرح اپنے آپ کو جب سمجھائیں گے تو آپ کو اس سے بھی بچنے کا موقع ملے گا. اچھا ایک آخری علاج یہ ہے، آپ اس کو سوچیں کہ حسد کرنے کے نقصان کیا کیا ہیں. کہ آپ اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور حسد نہ کرنے کے، حسد سے بچنے کے فائدے کیا کیا ہوں گے، آپ اس کو سوچیں، اس پر غور کریں. اس سے انشاءاللہ حسد سے آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. راشد بھائی مجھے بھی ایک بات پوچھنی جی ہے، بیٹا بولیے. حسد سب سے پہلے کس نے کی؟ پیارے بچوں سب سے پہلے جو حسد کیا تھا نا وہ کیا تھا ابلیس لعین نے، جس کو شیطان بھی کہتے ہیں. ابلیس جو تھا نا یہ پہلے بہت نیک تھا، ہاں بہت نیک تھا، اور بہت ہزاروں سال اس نے عبادت کی ہے، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی. آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ اس نے عبادت کی کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. اللہ پاک نے اسے فرشتوں کے ساتھ رکھا. اب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا، اور ایسا اس کو اللہ نے مقام دیا کہ یہ فرشتوں کا استاذ بن گیا. فرشتوں کا استاذ، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاذ بن بیٹھا. اتنا اللہ نے مرتبہ دیا. اب جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اچھا پیارے بچوں آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام کون تھے؟ کون تھے؟ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے.
حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، اور یہ جو ابلیس تھا، شیطان جو تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے پتہ کیا کہتا ہے، تو کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اب اس نے تکبر کیا نا کہ میں بڑا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں نے عبادت بہت کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے تو ابھی کوئی بھی عبادت نہیں کی، اور حسد کرنے لگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، مجھے کوئی مرتبہ نہیں ملا اتنا۔ حالانکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک نے تمہیں اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، تمہیں فرشتوں کے ساتھ اللہ نے رکھا، اللہ پاک نے فرشتوں کا استاذ تمہیں بنا دیا، لیکن شکر کرنے کی بجائے یہ حسد کرنے لگا آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام سے شیطان نے حسد کیا، یہ تھا سب سے پہلا حسد کرنے والا۔ اس کا پھر انجام پتہ کیا ہوا، اس کو سزا کیا ملی؟ اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، اور قیامت تک اس کے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا گیا۔ توق مطلب ہار، یہ محاورتاً بات کی جاتی ہے، یعنی اب اس پر لعنت ہی ہوتی ہے ابلیس پر۔ تو اس لیے آپ بھی جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، تو جیسے ہماری قاری صاحب نے بھی تلاوت سے پہلے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ پاک سے پناہ طلب کرتا ہوں، من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے مردود شیطان سے۔ تو آپ دیکھیں جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ اس کے شر سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حسد کا انجام دیکھیں کتنا سخت ہوا، اتنی ساری عبادتیں ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ابھی شیطان کو اچھا نہیں سمجھتا، اسی لیے شیطان کو، ابلیس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، یہ تو تھا آسمانوں پر سب سے پہلا حسد کرنے والا۔ دوسرا حسد کرنے والا زمین میں، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ یہ جو قابیل تھا نا، یہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کرنے لگا۔ ہوا یہ کہ حابیل نے اور قابیل نے، دونوں بھائیوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا پیارے بچوں کہ قربانی کے لیے، یعنی اس نے، قابیل نے کچھ گندم کچھ غلہ یہ رکھا، اور حابیل نے ایک بکری تھی وہ رکھی ایک جگہ پر۔ تو پہلے ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب حابیل کی جو قربانی تھی نا بکری، آسمان سے آگ آئی اور اس کو جلا دیا۔ قابیل کی جو قربانی تھی اس کو نہیں جلایا۔ تو اب اس کو بڑا غصہ آیا اور اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، یہ تو بڑا مرتبے والا ہو گیا، میں ایسے ہی رہ گیا، میں ذلیل ہو گیا۔ حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، مارا۔ کتنا بڑا گناہ کیا۔ تو پیارے بچوں، زمین پر حسد سب سے پہلے قابیل نے کیا، آسمانوں پر سب سے پہلے حسد ابلیس نے کیا، اور دونوں کا انجام کتنا برا ہوا۔ تو اس واقعے سے، ان دونوں واقعات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد جیسی بیماری سے بچنا چاہیے، اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ راشد بھائی، آپ نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائی، ہمیں شیطان ابلیس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے حسد کیا تھا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات دی آپ نے۔ اچھا راشد بھائی، بعض بچے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے باجے وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ہم اسے سمجھا سکتے ہیں؟ حسد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہ کرو، سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل سمجھانا چاہیے، سمجھا سکتے نہیں بیٹا، سمجھانا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو جہاں پر پتہ چلے کہ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو لگے کہ میں اگر سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا، تو پھر آپ کو سمجھانا چاہیے۔ سمجھانا جو ہے نا، یہ فائدہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر وہ ابھی گناہ نہیں چھوڑ رہا لیکن اسے سوچ تو آئے گی نا، وہ سوچے گا تو صحیح کہ کام تو میں غلط کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بار بار سمجھانے سے وہ نمازی بن جائے، وہ اچھا بن جائے، وہ فلموں ڈراموں کو چھوڑ دے، وہ گانے باجے سننا چھوڑ دے، تو فائدہ تو ہوتا ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے پیارے بچوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح سمجھایا کرتے تھے
اگر کسی کو دیکھتے نا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک حکمران تھا کسی جگہ کا، فضل بن محلب۔ فضل بن محلب یہ عراق کے ایک شہر کا یہ حاکم تھا۔ تو یہ بزرگ اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سمجھ گیا، اس نے کہا جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں پہلی نصیحت تو تمہیں تکبر سے بچنے کی کرنا چاہتا ہوں کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں بڑا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، سارے کمتر ہیں، ایسا نہیں، اللہ سے ڈرو، تکبر سے بچو۔ دوسری بات بزرگ فرمانے لگے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی خواہش سے بچو، کہ آپ کے دل میں جو خواہش آتی ہے آپ کہتے ہو میں وہ کر دوں، خواہش سے بچو، اپنی جو ایسی خواہشیں ہیں جو گناہ والی ہیں اس سے بچو۔ اور تیسری چیز انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ حسد سے بچو۔ حسد یعنی دوسروں کے برائی چاہنے سے بچو۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے ان تین باتوں سے بچو، اس لیے کہ یہی وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا، اس کو مارنے پر ابھارا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، امید ہے آپ کو بہت ساری حسد کے بارے میں معلومات ملی ہوگی، اور اگر آپ اور معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کڈس مدنی چینل کے پروگرام بچے اور قرآن، بچوں کی شام، آئیں قرآن سیکھیں اور دیگر پروگرام دیکھتے رہیے۔ حسد سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت، اور آپ اللہ پاک کے بہت پیارے نبی، سب سے آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ بچوں کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی اچھی تعلیمات، اور بڑوں کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی اچھی تعلیمات۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، آپ اپنی نور نبوت والی آنکھ سے دیکھتے تھے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ ایک مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف پتہ کس بات کا ہے؟ مال کی کثرت کا، یعنی لوگوں کے پاس مال بہت ہو جائے گا اور اس زیادہ مال کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس سے سبق کیا ملا کہ مال کی صرف دعا کرتے رہنا، میرے پاس مال زیادہ آ جائے، میرے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس یہ آ جائے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپس میں حسد کا باعث بنتی ہیں۔ آپس میں حسد اس سے ہوتا ہے، لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے جب بھی دعا کریں، اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا مال دے کہ جو مال تیرے راستے میں خرچ کروں، یا اللہ پاک مجھے ایسی نعمتیں دے کہ جن نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کروں۔ اور اگر اللہ پاک کسی کو عطا فرمائے تو ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم کسی اور کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں تو یہ ہم حسد جو اس سے کر رہے ہیں نا، یہ اللہ پاک کی نعمتوں کے دشمن بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ جس کو جتنا عطا کرے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے۔ جس کو تھوڑا دے، جس کو زیادہ دے، اس کی شان کریمی ہے۔ بڑا پیارا کسی نے شعر کہا کہ اللہ پاک جب کسی کو دیتا ہے، لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے۔ تاج سلطانی یعنی بادشاہت کا تاج، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، یہ ہے مالک تیری مرضی جسے چاہے جہاں کر دے۔ مولا تیری مرضی ہے، جس کو جیسے نوازے، میں تیری عطا پر راضی ہوں۔ جو اللہ کی عطا پر راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے وہ عطا کرتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
تو بندے کو چاہیے کہ بندہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لگے گی۔ جو پہلی امتیں گزری ہیں تو فرمایا جس طرح ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، جو بیماریاں تھیں، وہ بیماریاں میری امت میں بھی آئیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا میرے آقا وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنا، خود کو اعلیٰ سمجھنا، دوسرے کو کمتر اور حقیر سمجھنا۔ دوسری بات فرمایا اترانا، اترانا یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اترانا کہ میں ہوں، کپڑے اچھے پہن لیے میں ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تکبر بھی ہے یہ، اور اترانا اپنے عمل کو زیادہ اچھا بتانا۔ تیسری بات فرمایا زیادہ مال جمع کرنا۔ اچھا مال جمع کرنا، اور مال اس لیے جمع کرنا کہ میں لوگوں میں واہ واہ میری ہو جائے۔ اگر اس لیے کوئی مال جمع کرتا ہے کہ اس مال کی وجہ سے میں اللہ پاک کے راستے میں زکوٰۃ دوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، نیک کاموں میں خرچ کروں گا، تو ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تیسری بات فرمائی کہ زیادہ مال جمع کرنا، اور چوتھی بات فرمایا دوسرے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کہ میں یہ نیچے ہو جائے میں اس سے بڑے مقام پر چلا جاؤں۔ ہاں، سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، اس سے آگے بڑھنے کی ایک وہ رکھنا، یہ اچھی بات نہیں۔ اچھا، اور پانچویں بات فرمایا آپس میں بغض اور حسد کرنا۔ بغض دل میں نفرت رکھنا، حسد کہ اس کی نعمت اس سے چلی جائے، یہ رکھنا، یہاں تک کہ یہ سب اتنی زیادہ بیماریاں بڑھ جائیں گی، فرمایا کہ پھر قتل عام ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو پہلے امتوں میں تھی، آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگوں میں یہ بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا پھر آخر یہی ہوگا کہ دشمنیاں بڑھتی ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ راشد بھائی آپ نے امتوں کا فرمایا، تو پچھلی امتوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو حسد نہیں کرتے ہوں گے، اللہ عز و جل کی عبادت گزار بندے ہوں گے، کیا فرمایا؟ ہاں ایسا ہی ہے، بہت سارے بندے تھے ایسے۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ عرش کے سائے میں ایک بندہ اللہ پاک کی عبادت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بہت جلیل القدر نبی ہیں، آپ نے جب ان کو دیکھا نا رشک آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ پاک مجھے اس بندے کا نام بتا، یہ بندہ ہے کون؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، میں تمہیں اس بندے کا نام تو نہیں بتاتا، لیکن اس کی 3 تمہیں عادتیں بتاتا ہوں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ 3 باتیں کون سی ہیں؟ بڑی پیاری دلچسپ باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کی پہلی جو عادت ہے، اس کا جو پہلا عمل ہے کہ جو میں نے لوگوں کو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں پر یہ حسد نہیں کرتا۔ اور دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور تیسری بات اللہ پاک نے فرمایا یہ چغل خوری نہیں کرتا۔ راشد بھائی کوئی ایسا واقعہ سنائیں جسے سن کر ہمارا بھی حسد سے بچنے کا ذہن بنے۔ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا سمجھ والا واقعہ ہے اور نصیحت والا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ شخص بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا اور وہ کہا کرتا تھا احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، کیونکہ بروں کو تو ان قریب ان کی برائی ہی کافی ہو جائے گی، یعنی برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ احسان کرنے والے کو، اچھائی کرنے والے کو اس کے احسان کا بدلہ دو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ وہ روزانہ آ کر یہ کہتے۔ اب وہ بادشاہ کا اتنا قریب جب تھا تو ایک جو درباری تھا جو بادشاہ کے پاس ہوتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس بندے کو بادشاہ بہت اپنے قریب رکھتا ہے، دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد پیدا ہوا کہ یہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے۔ اب اس نے بادشاہ کے ایک مرتبہ جب اسے موقع ملا، بادشاہ کے پاس وہ شخص جو حسد کرنے والا تھا وہ گیا اور بادشاہ کے کان میں کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ جو آ کر کہتا نا آپ کو روزانہ احسان کرنے والوں کے احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو،
بادشاہ سلامت یہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھ سے کیسے نفرت کرے گا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کبھی اسے قریب اپنے بلائیں، یہ جیسے ہی منہ اس کا قریب آئے گا نا آپ دیکھیے گا یہ اپنے آپ کے منہ سے، آپ کے منہ کی بدبو کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو یہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ اب ایک دو دن گزرے تو بادشاہ نے اس بندے کو، اسی طرح وہ شخص آیا اور آ کر اس نے وہی کہا کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ اچھا یہ جو حسد کرنے والا تھا نا، اس نے بادشاہ کو یہ کہا اور اس کے بعد اس شخص کو جو بادشاہ کے سامنے کہا کرتا تھا اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی۔ یہ چلا گیا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص مجھ سے حسد کرتا ہے۔ اب اس نے جو حسد کرنے والا تھا تو اس بندے کو اس نے گھر میں دعوت دی، کھانا کھلایا۔ اچھا کھانے میں اس نے کچا لہسن جو ہوتا نا وہ ڈال دیا۔ کچا لہسن آپ کو پتا اسمیل آتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب اس نے جب کھانا کھا لیا اور جب یہ دربار میں گیا تو بادشاہ نے اس کو بلایا، اسی طرح بادشاہ کے سامنے گیا اور اس نے جا کر اعلان کیا احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ اب بادشاہ نے سنا، بادشاہ نے دربار جب ختم ہوا، دربار کا وقت، بادشاہ نے اس بندے کو بلایا، قریب کیا۔ جب اسے قریب بلایا نا تو اب اس کے منہ سے تو اسمیل آ رہی تھی لہسن کی۔ اب اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے تو ہاتھ اس لیے منہ پر رکھا تھا کہ بادشاہ کو بدبو نہ آئے، اور بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ واقعی وہ جو حسد کرنے والا جو تھا نا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اچھا بادشاہ کی پیارے بچوں عادت یہ تھی کہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے جو لکھتا تھا نا، خط لکھتا تھا، یہ لکھتا تھا انعام دینے کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہو۔ تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اب لکھا، اپنا کوئی گورنر تھا، کوئی کسی جگہ کا حاکم تھا، بادشاہ نے اس بندے کو اس کے لکھا کہ یہ جو بندہ میرا خط لے کر تمہارے پاس آئے نا، اس کو ذبح کر دینا، اسے مار دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیجنا، اتنی سزا۔ بادشاہ نے خط بند کر کے اس کو دے دیا کہ جاؤ فلاں بندے کو دے دو۔ اب یہ جیسے ہی دربار سے نکلا تو وہ جو حسد کرنے والا تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یار یہ کیا ہوا، بادشاہ نے تو انعام کا اسے لکھ دیا۔ تو یہ حسد کرنے والا اس کے پاس آیا حاسد اور کہا کہ یہ خط مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھی بادشاہ نے مجھے دیا ہے۔ کہا نہیں مجھے دے دو یار، تم اچھے آدمی ہو۔ اس نے کہا چلو لے لو۔ اس نے سمجھا انعام ہوگا۔ اچھا وہ حسد کرنے والا جو تھا نا وہ خط لے کر جلدی جلدی اس جگہ پر چلا گیا اور جس بندے کے پاس بادشاہ نے بھیجا تھا اسے جا کر خط دیا۔ اس نے جیسے ہی خط کھولا تو خط میں لکھا تھا کہ اس بندے کو ذبح کر دو اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ جو حاکم تھا، وہ جو وہاں کا گورنر تھا، تو اس نے کہا اس حاسی سے بھئی تمہیں پتا کیا لکھا بادشاہ نے؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ نے انعام ہی لکھا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں بادشاہ نے یہ لکھا ہے کہ اسے ذبح کر دو اور کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ میرا خط نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا تھا۔ وہ بندہ کہنے لگا نہیں بیٹا ابھی تو پھنس گئے، ابھی تم ہی لے کر آئے ہو، بادشاہ کا حکم یہ ہے۔ اس کو اس نے پکڑا، ذبح کیا، کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کے پاس۔ اب دوسرے دن وہی جو بندہ تھا بادشاہ کے پاس آ کر کہا کرتا تھا احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، وہ آیا اور اس نے اسی طرح بادشاہ کے سامنے وہی احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو خط دیا تھا اسے مارنے کے لیے۔ بادشاہ نے بولا ادھر آؤ۔ جی بادشاہ سلامت۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں تو میں نے خط دے کر بھیجا تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت وہ خط تو مجھ سے وہ جو بندہ تھا نا دوسرا وہ لے گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا؟ تو بادشاہ نے کہا کیا ہوا تھا معاملہ، تم نے پھر یہ بتاؤ کہ اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا کل؟ تو کہنے لگا وہ بادشاہ سلامت کل جب میں آپ کے پاس سے نکلا تھا نا تو اس نے مجھے وہ کھانا کھلایا اور کھانے میں کچا لہسن ڈال دیا تھا، اس سے بدبو آنے لگی تو میں نے اس لیے ہاتھ رکھا تھا تاکہ آپ کو اسمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے، میں نے تو آپ کو بدبو سے بچانے کے لیے ہاتھ رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا مجھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں اس سے دیکھیے سبق ہمیں کیا ملا، جو حسد کرتا ہے نا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کو عذاب ملے گا، اور حسد کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، سزا مل جاتی ہے اسے۔ تو اس لیے کبھی بھی حسد نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے، بلکہ رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے جس بندے کو جس حال میں رکھا ہے بس اس پر راضی رہیں، انشاءاللہ اسی میں برکتیں ہیں،
اسی میں سعادتیں ہیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں رب کی رضا ہے، اور اسی کی برکت سے جنت ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے اگر کسی بچے نے پورا پروگرام نہیں دیکھا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کڈس مدنی چینل پر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ کڈس مدنی چینل یوٹیوب پیج پہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم۔ انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی پروگرام بچے اور قرآن میں حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔